بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم، فرض کر دیا گیا، اس آیت پہ ذرا غور کرنا، فرض کیا گیا ہے اوپر تمہارے، یہ پہلی چیز تھی تحفظ جان، پہلی شک قانون کی، امور انتظامیہ، نظم، سیاست، کہ جانوں کو محفوظ کرو، اور جان محفوظ ہوگی کس طرح؟ مساوات سے۔ وزیر اعظم کا بیٹا قاتل ہے، نہیں چھوڑا جائے گا۔ غریب سے صرف نہیں، قصاص سب سے ہوگا، ذات پات عہدے کا لحاظ نہیں ہوگا، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، برابر کا، اور لیا بھی قصاص جائے گا۔ ہاں دیت پر ہو تو دیت بھی اصول کے مطابق، آگے قصاص کی مشروعیت۔ اب دوسری جو چیز وجہ نزاع بنتی ہے وہ ہے مال۔ مال کے تحفظ کا قانون آ رہا ہے۔ جتنے جھگڑے اگر آپ دیکھیں اڑوس پڑوس، تو یا جان کے ہیں یا مال کے ہیں، مال کے جھگڑے ہیں، تو مال کا قانون گھر سے شروع کیا، جو آج بھی بے اعتدالیاں، نزول قرآن سے پہلے بھی بے اعتدالیاں۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے اوپر تمہارے، اذا حضر احدکم، جب آنے لگے ایک تمہارے کو الموت، موت آنے لگے پر اشکال نہیں تو آثار موت، موت کے قریب ہو، موت کے آثار ظاہر ہوں۔ ان ترک خیرن، اگر چھوڑ گیا خیرن کوئی مال، کیا چیز؟ کتبہ الوصیت، فرض کی گئی ہے وصیت کرنا، للوالدین، والدین کو، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کو، بالمعروف، دستور کے موافق، حقا علی المتقین، ضروری ہے مواحدین پر، ضروری ہے مواحدین پر۔ اب سمجھو بات، یہ آیت میں نے آپ کو اس کا موضوع بتا دیا۔ موضوع کیا ہے؟ تحفظ مال، مالی بے اعتدالیوں، اس سے اپنے مال کو بچاؤ تاکہ تمہاری جماعت میں اختلاف نہ ہو، اپنے مال کی حفاظت کرو۔ تم جو جماعت کا تصور لیے بیٹھے ہو، میرا نہیں، پوری امت جماعت ہے، امت محمدیہ، یہ ایک جماعت ہے۔ تو اور یہ اسلامی سلطنت کے ضوابط تھے، خلافت سلطنت کے قانون۔ آپ وکالت کا کورس کر رہی ہیں، جو آج کل یہ انگریزی وکیل ہے نا، یہ قاضی کورس ہے، قاضی کورس، تو یہ سارے قاضی کے قوانین ہیں۔ تو فرمایا پہلے زمانے میں بھی یہ تھا، جاہلیت میں بندہ مالدار ہوتا، یا تو وہ گھر والوں سے لڑتا رہتا، اور دور دراز کا کوئی 26 نمبر کا رشتہ دار ہوتا، اس کو سارا مال دے کے مر جاتا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے رشتہ دار نہ کھا جائیں، تو وہ زندگی سے پہلے ہی، مرنے سے پہلے ہی بندوبست کر کے جاتے ہیں وراثت کا۔ یہ مکہ کے مشرکوں میں بھی تھا، اور یہ وجہ نزاع کی۔ دوسرا، کبھی کچھ رشتہ داروں کو دیا، کچھ کو نہیں دیا۔ لڑکیاں چھڑکیاں تو حقدار ہی نہیں ہیں۔ آج مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے، بیٹی بہن کو حصہ نہیں دیتا وراثت کا، تو حرام خور حرام کھاتا ہے، تاکلون التراث۔ تو پہلے بھی یہ بے اعتدالیاں تھی، اب بھی یہ۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اب توجہ میری طرف رہے۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قانون پہلا ہے، اس کے بعد اس قانون کو منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ وراثت کے مسائل بھی کیا ہے؟ تدریجی۔ تو بنیادی قانون یہی ہے کہ مرنے والا مرنے لگے، والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے
کہ ان کو مال دینا ہے، یہ نہ ہو کہ کسی باہر والے آدمی کو دے جائے اور والدین اور قریبی رشتہ دار محروم ہو جائیں جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، یہ معنی تھا۔ اور اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہے۔ ناسخ کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں لا وصیت لوارث، وہ جو حدیث ہے وہ ناسخ ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو وہ حدیث خبر واحد ہے۔ میں نے اس پر بڑی کوشش کی ہے، 4-5 راوی ملے ہیں صحابی، تو بہرحال وہ خبر واحد ہے۔ لا وصیت لوارث سے منسوخ کیسے ہوگی؟ آیت کیسے منسوخ ہوگی؟ خبر واحد سے تو نہیں ہوتی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو لکھی کہ وہ منسوخ ہے یوسیکم اللہ سے، ناسخ اس کا کیا ہے؟ یوسی۔ وہاں وراثت کے جب حصے بیان کیے سورۃ النساء میں تو پہلا ضابطہ کل عدم ہو گیا۔ جمہور حضرات کا یہی قول ہے، مفسرین کا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے جو بحث کیا نسخ کی الفوز الکبیر میں، اس آیت کا جواب شاہ صاحب سے بھی نہیں بنا، اور انہوں نے بھی اس کو منسوخ مانا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے۔ علامہ نصفی وہ کہتا ہے کہ نہیں، جہاں والدین اور اقربین سے مراد ہے مشرک والدین، چونکہ مشرک والد وارث نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ لوگوں نے نہیں سنا کہ باپ اور بیٹے کا عقیدہ جدا جدا ہے تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے۔ ذبیحہ والا مسئلہ تو آتا ہے، یہ بھی آتا ہے۔ اس مسئلے پہ تو کبھی نہیں جھگڑا کیا، بیٹا اور باپ کا عقیدہ نہیں ملتا تو ایک دوسرے کے وہ وارث نہیں بنتے، تو یہ مشرک والدین ہیں۔ لیکن صاحب مدارک پہ زبردست اشکال ہوگا کہ کوتےبا کا پھر کیا معنی ہے؟ مشرک والدین یا مشرک رشتہ داروں کو مال دینا واجب ہے، فرض ہے، کسی کے نزدیک بھی نہیں۔ جہاں لفظ کوتےبا ہے تو صاحب مدارک خود کہتے ہیں مستحب ہے، ہم کہتے ہیں کوتےبا کا جو اصلی معنی ہے وہ کرو، تو یہ کوئی توجیہ بنتی نہیں۔ لیکن اتنی بات ہو گئی کہ صاحب مدارک اس آیت کو منسوخ نہیں مانتے، اتنی بات ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی اسی کی رعایت کر لی۔ اب آؤ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، وہ دیکھو اس آیت کو کہتے ہیں یہ منسوخ نہیں ہے، اس کا معنی صحیح کر لو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوتبہ علیکم، تم پر فرض کیا گیا جب قریب ہو موت کے اگر مال چھوڑے، الوصیتو، وصیت کرنا، للوالدین، والدین کو، للوالدین، والدین کے لیے نہیں، والدین کو، اقربین کو، کہ میرا مال قرآنی حصوں کے مطابق تقسیم کرنا، شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کرنا۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ آیت منسوخ نہیں۔ معنی تب گڑبڑ ہوتی ہے کہ والدین کے لیے وصیت کرے کہ ابے کو 10 اتنے پیسے دے دو، اماں مور کو اتنے پیسے دے دو، تو کبوتر کو اتنے دے دو، رشتہ دار کو اتنے دے دو، تب جا کے معنی نہیں بنے گا لا وصیت علی وارث، یا یوصیکم اللہ کے خلاف ہوگا۔ جب وراثت کے حصے بن گئے تو وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر معنی جو مولانا نے کیا والدین کے لیے نہیں بلکہ والدین کو وصیت کر جائے، کس بات کی؟ کہ میرا مال شریعت کے مطابق تقسیم کرنا، کوئی اشکال نہیں۔ اب اندر ترجمے میں فٹ کرو۔ وصیت کرنا للوالدین، والدین کو، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کو، بالمعروف، حضرت مانا کرتے ہیں بالمعروف، یعنی دستور کے مطابق۔ میرا مال
شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کرنا، عدل کے ساتھ تقسیم کرنا، حقا علی المتقین، ضروری ہے، لائق ہے متقیوں کے۔ اب بھی مسئلہ یہی ہے، آدمی وصیت لکھ کے جائے اپنے مال کے بارے میں، اسی طرح جہاں بدعات رسوماتوں تحریر کر کے جاؤ کہ میرے جنازے پہ بھتے نہیں کرو گے، میرے کفن دفن سنت کے مطابق ہو، میرا مال شریعت کے موافق تقسیم ہو، اگر یہ وصیت کر کے مر گئے تو عند اللہ مجرم نہیں ہوگے، لیکن اگر وصیت نہ کی اور آپ کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے تو آپ کی بھی ذمہ داری، آپ بھی ملوث ہوں گے۔ اب فمن بدلہ، جو آدمی بدل دے اس وصیت کو، بدلہ العیسا، وصیت کو بدل دے بعد اس کے کہ سنا اس کو، یہ کون ہے؟ وہاں جو سننے والے ہیں، اور اس نے جو وصیت کی تھی، کیا وصیت کی تھی؟ کہ شرعی حق کے موافق تقسیم کرنا۔ اب اس بات کو کوئی گڑبڑ کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، جو سننے والے ہیں، ما سمعہ، یہاں پر لکھا ہے کلیات ابو البقاء میں بہترین عبارت ہے کہ السماع یستلزم الادراک، ادراک علم یہ سماع کا لازم معنی ہے، علم سماع کا لازم معنی ہے۔ لیکن تمہیں جملے کا کیا پتا، یہ جملہ کہاں سے آیا؟ کلیات کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ہاں، اتنے تم ابھی ہوشیار نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو آپ کو میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ میں حیران تو اسی لیے جب دیکھتا ہوں تو کوئی اثر نہیں۔ وہ جو حضرت عائشہ نے کہا تھا یسمعون یعلمون، تو بڑے بڑے بزرگ جہاں پر بات چھیڑتے حضرت عائشہ نے اس روایت کا انکار کیا، وہ موقع پہ نہیں تھی، فلاں موقع پہ تھا، اور ان بزرگوں کو کہو انکار نہیں کیا، سماع کا لازم معنی بیان کیا ہے، سماع کا لازم معنی بیان کیا ہے۔ اب یہاں دیکھو سمعہ، لازمی نہیں کہ سنا ہو، جاننے والا بھی اس میں۔ اسی پر اشکال تھا کہ جو سنے وہ بدلے گا اس پہ، اور جس کے علم میں ہو کانوں سے وہ لفظ اس کی وصیت کے نہ سنے ہوں لیکن علم میں ہوں وہ۔ اسی لیے ابو البقاء نے اسی آیت پہ بات کی کہ سماع کو ادراک لازم ہے، علم لازم ہے، تو اس لیے سمعہ یا علمہ، سمعہ یا علمہ، علمہ لازم مانا ہے۔ فإنما اسمہ، بے شک گناہ اس کا، اس تبدیلی کرنے کا گناہ، علی الذین، اوپر ان کے جو تبدیل کرتے ہیں، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے ہر ایک کی بات کو، علیم جاننے والا ہے نیات کا،